حاضرین محترم، مولانا ساجد صاحب کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی اور افسوس ہوئی۔ آپ کا علاقہ ہندوستان کا ہی حصہ ہے۔ ان زمان کی بات ہے، آج کے دارالعلوم دیوبند کا کوئی حال ہے اور اسے کسی کو اتفاق کہہ لیجیے یا حسن اتفاق کہ مجھ جیسا آدمی آپ کے پالے پڑ گیا، کریلا نہیں چڑھا۔ اب میں نہیں فیصلہ کر پا رہا ہوں کہ آپ ان سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ آپ کو میری دیکھ کے خوشی ہوگی یا افسوس ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں یہ تو اچھا ہی ہوا کہ آج تک دارالعلوم دیوبند کا کوئی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ تو اچھا ہوا کہ کوئی آیا۔ یہ تو 15-20 منٹ کی بات ہے۔ مجھے تو میں نے جو ٹائم دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا، مجھے یہ بتایا تھا ٹائم لینے والے نے کہ یہاں 4 اضلاع کے افراد جمع ہوں گے اور یہاں دیکھ رہا ہوں 4 ماننے کے لیے۔ اب یہ غیرتی کہاں سے، ڈس گارنٹی کہاں سے ہے، یہاں میں سامنے ہی ہے، لیکن اپنے وقت کو میں جانتا ہوں 4 اضلاع جی، اسی لیے دارالعلوم دیوبند کا کوئی آدمی لوگوں نے عالم اور علماء کو تماشا بنا مرغی کا انڈا ہے کہ جاؤ خرید کے لے جاؤ، دیکھنا چاہو نہ دیکھنا چاہو جاؤ۔ میں نے اتنا طویل سفر اختیار کیا آپ لوگوں کو، لیکن میرا گھر 15-20 سال کے زمانے میں پوری رات چلا ہوں بھائی، اور صبح ہدایت کے باوجود بھی میں 10 بجے اور یہاں پہنچتے ہیں 12:20 پر آپ کے درمیان بیٹھ رہا ہوں۔ یہ دلیل کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، یہ کیسے ہوا؟ اور پھر آپ شکایت کریں دارالعلوم دیوبند عالم آپ کو آج کی صحیح ہے، شکایت آپ کی واقعی کوئی نہیں، اس پر مجھے افسوس بھی ہے اور اس پر حیرت بھی۔ آپ لوگ اس طرح علماء کے اولاد برباد کریں گے تو آپ کو پیشہ ور مقررین بھی لیں گے، یعنی لیں۔ ہمارے لیے آپ سب پڑے ہیں کہ جتنا ہمارے سامنے 10,000 آپ یہ 10 بیٹھے ہوئے، اور اس میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بیچارے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ بیٹھ گئے، وہ آپ کی محنت سے نہیں آئے، پتا چلتا ہے کہ وہ نماز کے لیے آئے ہوئے پہلے ہی سے وہ بیٹھ گئے، یا تو یہ سب آپ کے مدرسے کے 2-4 آئے، یہ لوگ بھی نہیں یار بڑھیا ہے، آجا کوئی آیا ہے دیکھنے کے لیے، میں بھی انسان ہوں بھائی، آپ لوگوں کی محنتوں کا جو یہ معیار کرنے کا علماء کے ساتھ یہ تماشا رہے گا، آپ بنتاؤ کریں گے، کبھی کوئی اچھا عالم غلطی سے ہی آپ یہاں رکھتے ہیں، سوچنا چاہیے۔ میرے لیے آپ حضرات میرے 3 بھائی اور
میرے سامنے 10 آدمیوں کا ہونا اور 10,000 کا ہونا دونوں برابر ہے. ایک آدمی ہو وہ بھی اتنا ہی حیثیت رکھتا ہے میرے سامنے جو 1,00,000 کا بچنا. اس لیے کہ ہر ایک کو دین میں داخل کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں، لیکن ان کے جو داخل ہو گیا اس میں ہر ایک کو بچانے کے ہم پابند. جیسے 1,00,000 پر محنت کی جائے گی ویسے ایک پر بھی محنت. بھنڈارا کا ہر مسلمان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان ہمارے لیے اتنا ہی قیمت رکھتا ہے کہ جتنا شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے آپ کس معاشرے سے، کس کام سے، کس اور عمل سے تعلق ہے، لیکن میرے بارے میں تو تعارف انہوں نے خود کرا دیا. البتہ کچھ انہوں نے غلط بیانی بھی کی کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. میں کچھ بھی نہیں، بڑی تعلیم دیوبند کے ایک سندے نہیں تھا. میری حیثیت ہے یہ ہمارے ساتھ جن کی جتیاں سیدھا کرتا رہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو ہماری قدردانی کی توفیق نصیب. کوئی بھی عالم دین ہو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا اس کے سامنے نہیں تعلیم، اس لیے کہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. جی ہمارے دماغ میں بھی خدا نخواستہ یہ سب پہ سوال ہو گیا کہ بڑی تعریف کی جا رہی، بڑا آدمی ہوں، ایمان بھی گیا عمل بھی گیا، دونوں چیزیں لے. جب یہاں سے چلا جاؤں پیچھے تو آپ گالی دیجیے گا یا دعا دیجیے گا وہ آپ جائیں، لیکن وہ کبھی بھی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اسی سے اس کا غلط پیغام جاتا ہے، غلط اثر. میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ کے میں نے سوچا مضمون تو کچھ اور مجھے بتایا گیا تھا کہ علماء ہوں گے، مساجد کے ائمہ ہوں گے. اس میں دیکھ رہا ہوں ایک بھی امام نہیں، سوائے مسجد کے امام بھی ہے. مسجد کے امام صاحب ہیں جی. اب میں ان لوگوں کو کیا بتاؤں گا مولانا ساجد صاحب کہ آپ یہ ہے یہ تو ہماری زبان ہمارا لگو لے جائے. اب یہ بھائی ہمارے دین دار، لیکن ان کو میں کیا بتاؤں. اب یہ بھائی وہ بڑے بھی آئے سب چیزیں جن کو کہے رہا کہ آپ لے آئے ہمارے پاس اور یہ بدلی ہو کے آپ سے جائیں کہ یار اتنی بڑی تعریف کری، اتنا بڑا عالم آیا تھا اور بولا تو کچھ بھی نہیں. مجھے پتا چاہیے ان کی کمزوری نہیں آپ کی، جس کی وجہ سے آپ کو علماء نہیں، آپ کی کمزوری کس کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دینی بھائیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں 15-20 منٹ میں 25 منٹ میں ایک بات اور اس کا خیال رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی. بیٹا تم کیا پڑھتے ہو؟ زبان سمجھ رہے، اردو بول رہا ہوں، سمجھتے ہو؟ میں اس کا لحاظ رکھوں گا کہ یہ بچے بھی سمجھیں، اسی لیے ادھر آؤ، یہ اتنا دور نہیں لو آگے پیچھے بیٹھا 20-25 منٹ میں ایک بات کہوں گا اور صرف ایک بات، اس کو میں ایک لفظ میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جو آپ کے علاقے کے حالات ہیں، علم اور ماحول کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، مجھے تو نہیں معلوم رات میں 2:30 بجے 3 بجے پہنچا
اور صبح اب نماز کے بعد سو کے جب آنکھ کھولیے تو اب میں آپ کے سامنے ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ لیکن جو مولانا ساجد صاحب نے بتایا اس سے میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ ایک لفظ کہوں گا اور آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھے 20-25 منٹ اور آدھے گھنٹے کا ٹائم اور لینا۔ علماء ہوں تو یہ 25 منٹ کا آدھے گھنٹے کا ٹائم صرف 4 منٹ میں پوری کروں، آپ کے لیے میں آدھا گھنٹہ خرچ کروں۔ اور کیوں خرچ کروں گا؟ اس لیے خرچ کروں گا کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے ہی کسی کو میرے جنت کا ذریعہ بنائے۔ کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا نہیں ایک اور ہماری جنت کا ذریعہ بن جائے، کیا پتا کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اس امت کی مثال دی ہے تو سمجھایا کہیں کہ دیکھو جیسے بارش ہوتی نہیں، دنیا کا کوئی سائنسداں نہیں بتا سکتا ہے، نہ بتا سکا ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ مفید ہوتا ہے کھیت کے لیے یا آخر والا ہے۔ ہوتی ہے بارش آپ کو نہیں ہوتی؟ صرف بارش ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے؟ طے کریں گے آپ؟ بارش کا پہلا قطرہ فائدہ مند ہوتا ہے پیڑ کے لیے، پودے کے لیے، یا آخر والا ہوتا ہے؟ کوئی طے کرے گا؟ یا بیچ والا؟ جی ایسے ہی یہ مسلمان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر خلیفہ اکبر سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک، ابھی تو 1450 سال گزر گئے اس پر، ابھی تو آپ 1446 سال گزار کے 47ویں سال میں بھی 8 مہینہ گزارے، 4 مہینے باقی 1447 سال ہو جائیں گے اس لیے۔ اتنا گزار چکے اور ابھی کتنا گزرے گا اللہ جانے۔ حضور نے فرمایا اس پیریڈ میں جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا قطرہ۔ بارش کا ہر قطرہ مفید ہوتا ہے، چاہے پہلا ہو، چاہے بعد والا ہو، چاہے بیچ والا ہو، چاہے آخر والا۔ کبھی نہیں طے کیا جا سکتا ہے کہ پہلا ہی قطرہ مفید ہوگا اور بعد والا مفید نہیں ہوگا، بیچ والا مفید نہیں ہے۔ تو یہی حیثیت میرے دینی بھائیوں، ہم میں، آپ میں، ہم سب میں یہی حیثیت ہو سکتی۔ دین کے لیے اور نجات کے لیے کون مفید ہو جائے، کسی کی پیشانی تو نہیں۔ میں یہ سوچ کر کے آدھا گھنٹہ آپ کے اوپر خرچ کروں گا کہ کیا پتا میری نجات کا ذریعہ آپ ہی میں سے کوئی مل جائے، بقیہ کوئی علمی بات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس علاقے کے مقصد کچھ علماء ہوں گے، اہل علم ہوں گے، مدارس کے لوگ ہوں گے، یا اساتذہ ہوں گے، یا ائمہ ہوں گے، تو ان کو سجھاؤں گا، وہ اپنی قوم کو سجھاتے رہے۔ ان کو 4 منٹ کی بات وہ آپ کے 4 سال کے لیے مفید، اور وہ 4 منٹ کی بات آپ کو کروں گا 1 سیکنڈ کے لیے بھی مفید۔ اب میں آپ کو تجربہ کر کے دکھا دیتا ہوں، دیکھ لیجیے۔ جو مجھے آدھے گھنٹے میں بات کہنی وہ 1 لفظ میں کہتا ہے، آپ فیصلہ کر لیجیے۔ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دین بہت مضبوط، کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ دین بہت مضبوط ہے، اللہ نے اس دین کو پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ، اللہ نے اس دین کو پسند کیا۔
اور اس دین کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی بھی دین اپنانے والا ہو، اپنایا جائے، اس کی دنیا بھی برباد ہو تو اس کی آخرت بھی برباد۔ اب کہہ تو دیا میں نے، پوری بات کہہ دی، کچھ آیا سمجھ؟ سب سے رہی لائن ہے کہ کوئی بھی نہیں تھے، زبان تو 250 گرام کی کچھ تو ہے۔ میری بات نہیں سمجھ میں آیا جی؟ وہ بولیے اگر سمجھ میں آ رہی تو۔ وہ میں نے کہا آئی بات سمجھ میں آتی، اگر میری زبان نہ سمجھتے ہو تو میں اور ہلکی کروں۔ اللہ نے کیا فرمایا ذرا دوہرا دیجیے جی۔ اتنی ہی بات اللہ نے کہی، اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناؤ گے تو دنیا بھی برباد ہو، اس کی آخرت بھی برباد۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جو کہنا تھا وہ بات میں نے کہہ دی، پوری ہو۔ اب میں یہی دعا کرا رہا ہوں تو آپ سوچیں گے آج کس کے بارے پڑھا ہوں، کیونکہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میری بات کیسی لگ رہی ہے؟ آپ یہی کہیں گے کہ بہتر تھا دارالعلوم دیوبند میں نہیں کوئی آیا آج تک، یہی کہیں گے آپ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں اس زبان کو میں جانتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، آدھا گھنٹہ خرچ کروں گا، آدھے گھنٹے بعد پھر پوچھوں گا آیا سمجھ میں آپ کی یا نہیں ہے، پھر آپ بتائیے۔ اب یہ آپ کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ آپ یاد رکھیے جس دین کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اس دین کی 4 خوبیاں ہیں۔ اب بول کے دیکھیے کتنی ہے؟ 4۔ اور لکھیے گا نہیں، بات کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ جس دین کے بارے میں اللہ نے یہ ایک جملہ ارشاد، بہت بڑی بات کہہ دی، لیکن وہ ان کے لیے ہے کہ جن کے پیچھے علم ہو پاک، جن کے پیچھے دنیا کا، جن کے پیچھے سائنس کا، جن کے پیچھے دنیا کا اتہاس کا، دنیا کے پیچھے، جن کے پیچھے دنیا کے جغرافیہ کا، جن کے پیچھے یہ سارے علوم ہو، ان کے لیے وہ ایک لفظ ہے، ایک ہی لفظ کافی ہے۔ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے جو سمجھنے سمجھانے کی جو مانگتے ہیں وہ دوسری ہے۔ اس دین کی 4 خوبیاں، اور پوری بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ 4 خوبیاں اس دین کے علاوہ دنیا کے کسی دین میں پہلے بھی پائی نہیں جاتی تھی، آج بھی نہیں پائی جاتی، اور قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ 4 خوبیاں اسی دین۔ خوبی کا مطلب سمجھ آیا؟ ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اچھا سمجھ لیجیے، یہ دین کی ایسی صفت ہے اور اس دین میں پائی جانے والی کمال کی ایسی خوبی ہے کہ کسی دین میں نہیں پائی جائے۔ اس کی پہلی خوبی کیا ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ دین منقول ہے۔ علماء کے لیے بات کیسے ختم ہو گئی، کہا اگر اس میں تکلف نہ ہو اور یعنی آپ اپنی توہین نہ محسوس کریں، میں گزارش کروں گا کہ جو علماء ہیں کسی بھی مدرسے سے فارغ ہو کہیں کے لیے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ ہیں جو نہیں زبان سے چلیں، اگر کوئی بات ایسی رہ جائے تشریح کرنے میں تو میرے بات آپ لوگ کچھ اٹھا دیجیے، تشریح کر دیجیے، کیونکہ آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دین منقول،
اب اسی کا ترجمہ آپ کی زبان میں کرتا ہوں. اس دین کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس دین کو بنایا ہے اللہ نے اور بتایا ہے رسول اللہ نے. بنایا کس نے ہے؟ اور بتایا کس نے ہے؟ رسول اللہ. یہ دین کی پہلی خوبی ہے. بنایا اور بتایا میں فرق آیا سمجھ میں؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بنایا نہیں ہے, اللہ سے لے کے بتایا ہے. تو نقل کیا ہے نا. نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ نقل کیا وہ نہیں ہوتا بات, وہ ان کی اپنی بات ہو, بنائی ہوئی بات ہوتی, بتائی ہوئی بات نہیں ہے. بنایا ہے اللہ نے اور بتایا ہے رسول اللہ نے. یہ پہلی. اب آپ غور کر کے دیکھ لیجئے دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں, کوئی مائی کا لال ہے جو ثابت کرتے ہیں جی کہ بنایا ہو اللہ نے اور بتایا ہو رسول اللہ نے. عیسائیوں کا دین بھی ہے, بنایا اللہ نے بتایا ہے. اور اب جی عیسائیوں سے پوچھئے کہ رسول اللہ نے جو تمہیں بتایا ہے وہ تم بتا رہے ہو. عیسائیوں نے بدل دیا ہے, یہودیوں نے بدل دیا ہے, جتنے بھی مذاہب سب نے بدل دیا. لیکن ہمارے وہاں بھی ہے کیا ایسا جی؟ ہمارے وہاں بنایا ہے اللہ نے اور بتایا ہے رسول اللہ نے. بتایا صحابہ کو, صحابہ نے بتایا تابعین کو, تابعین نے بتایا تبع تابعین کو, انہوں نے علماء کو, محدثین کو, فقہاء کو, مفسرین کو جی. اور آج تلک وہی دین ہے جو اللہ نے بنایا, رسول اللہ نے بتایا, وہی دین چلا. یہ نیتاؤں کے لیے 10 پہلی خوبی آئی سمجھ میں جی. پہلے 4 خوبیاں سمجھ لیجیے پھر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. دوسری خوبی کیا ہے اس دین کی؟ دوسری خوبی یہ ہے علماء سمجھ لے کافی. اب آپ کو سمجھاتا ہوں. دوسری خوبی یہ ہے کہ جب سے رسول اللہ نے اللہ سے لیا ہے آج تلک میں نو ڈسکنیکٹنگ, کوئی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے. یہ دوسری خوبی ہے کہ جب سے اللہ نے اس دین کو بنایا ہے, رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے. آج 1450 سال ہو گئے, اس میں ہمارے رسول اللہ کے درمیان کوئی ڈسکنیکٹ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی, سوالات ہوں گے آپ کے ذہن میں, یہ باتیں ہوں گی آپ کے ذہن میں, لیکن وہ سارے سوالات ختم ہو جائیں گے. پہلے ہمیں اینڈ تک ابھی پہنچنے دیں. پہلی خوبی کیا تھی؟ بنایا اللہ نے اور بتایا ہے رسول اللہ. دوسری خوبی کیا ہے کہ جب سے رسول اللہ نے بتایا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس میں ڈسکنیکٹنگ اور قیامت تک نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آسمان سے آئیں گے اور آ کے چلے جائیں گے اس وقت تک ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے. جب آ کے چلے جائیں گے تو اس کے بعد کی گارنٹی نہیں ہے.
اس وقت تک کی گارنٹی ڈسکنیکٹنگ ہے دوسری کی. اب تیسری خوبی اس کی کیا ہے؟ تیسری خوبی اس دین کی یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے. جیسا ہمارے نبی نے اللہ سے لے کے ہم کو بتایا ہے ویسے ہی یہ دین، اس کے عقائد بھی، اس کے اعمال بھی قیامت تک رہے گی، محفوظ رہیں گے. کوئی اس میں تراش کر لے، کوئی کمی زیادتی کر لے، کچھ بڑھا دے، کچھ گھٹا دے، کچھ اضافہ کر لے دائیں بائیں سے، ایسا ویسا کر لے، میرے بھائی کوئی کرنا بھی چاہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب یہاں کی آپ کے ذہن میں پریشانی آ رہی ہے کہ یہ اتنے اختلافات علماء کے، مولویوں کے، مدرسوں کے، مسجدوں کے، اور بیانات کے، اور مسلک کے، اور مذہب کے، یہ دنیا بھر کے بکھڑے ہیں. تو یہ کیا ہے میں بتاؤں گا، پہلے میری بات آپ سمجھیے. تیسری میں نے کیا بتائی؟ محفوظ ہے. اس میں کوئی چرانا چاہے، کمی زیادتی کرنا چاہے، ہنس کو اضافہ کرنا چاہے، تراش خراش کرنا چاہے، وہ ہی نہیں سکتا ہے. اتنا محفوظ ہے. تیس خوبیاں ہو گئی. اور چوتھی خوبی یہ ہے جو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تینوں باتیں میری اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو چوتھی بات آپ کو کہنے کی ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ نے اللہ سے لے کے ہمیں دیا ہے اس میں ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، محفوظ ہے، تو موجود بھی تو ہوگا، یہ غائب ہو جائے گا. جی موجود بھی ہوگا نا، موجود بھی. اب پھر بھی یہ کیا ہے کہ بنایا ہے اللہ نے، بتایا ہے رسول اللہ نے، اور ہمارے نبی کے درمیان اب تک کوئی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، قیامت تک ہوگی بھی نہیں. اور یہ محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا دین، اور موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا دین، غائب نہیں. وہ یہ چار خوبیاں ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں آپ ثابت کر کے دکھائیے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہی نہیں سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرا سفر ہوا کئی ملکوں کا، تو اس میں اللہ نے توفیق دی مجھے بیت المقدس بھی جانے کی، جو آج کل یہودیوں کے نرغے میں ہے. اور وہاں جا کر کے بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی. ان میں ایک چیز ایسی بھی دیکھی، آپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کہ میرے نبی مکہ مکرمہ سے چل کر جب بیت المقدس گئے ہیں معراج کے لیے، تو ایک سفر تو ایسے ہوا ہے مکہ سے چل کر اور بیت المقدس تک، اور دوسرا سفر وہاں سے ایسے ہوا ہے اوپر جانے کے لیے. جس پہاڑ پر، جس پتھر پر چڑھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے ہیں، وہ پتھر آج تک اسی طرح وہی ہے، اور لوگ دیکھ دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈا کرتے. وہ بدلا نہیں ہوئے، تبدیل نہیں ہوئے آج تک. اور عیسائیوں کے وہاں کنیسہ بھی بنے ہوئے ہیں، چرچ بھی بنے ہوئے ہیں. یہودیوں کے تینوں مذاہب کے مذاہب ہیں، وہ مذاہب کے وہاں ہیں عبادت خانے ہیں. بیت المقدس کے اندر بھی جو ہے عیسائیوں کا کنیسہ ہے، چرچ ہے، ان کے پادری، ان کے سارے رہتے ہیں. ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تھے، تو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو دیکھے گئے تھے وہ ہے تمہارے پاس؟ ثابت ہی نہیں کر سکتے ہیں پوری دنیا میں. جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی وہاں اسرائیل میں بھی کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. وہ تو سرکاری سرپرستی میں
ہبرو زبان کو وہ پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو ان کا جو گائیڈ ہے وہ بھی عربی بولتا ہے، ہبرو سمجھتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں ہے، خالی پوری فوج سے بولنے کے لیے اتنا جانتا ہے، باقی کچھ نہیں جانتا ہے۔ اور آپ کا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتے ہی جب کان میں آواز سنتا ہے، دنیا میں آتے ہی کیا آواز دی جاتی ہے؟ اور نبی نے کیا کہا ہے؟ جی نبی نے کون کہا کہ خدا کہا تھا؟ جی اللہ دنیا بھر کی جتنی زبانیں کہا تھا نبی نے، جو نفس میرے نبی نے اللہ اکبر ادا کیا تھا، بچہ ہمارا پیدا ہوتے ہی وہی لفظ سنتا ہے جو میرے نبی نے کہا تھا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی اور ان کے وہاں اگر ہبرو زبان میں بول دیے تو وہ بچہ شاید جو ہے وہ مر جائے، وہ پتہ نہیں کیا منتر پڑھ لیا ہے اس نے، ان کا خود کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستو، اللہ نے بنایا ہے اس دین، آپ خود فیصلہ کر لیجئے، جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے، پوری دنیا مل کے اس میں کمی زیادتی پیدا کرنا چاہے تو ہو سکا ہے یا ہو سکتا ہے یا ہوگا؟ مثال میں دیتا ہوں، اللہ نے بنایا ہے آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو بنایا ہے سننے کے لیے، ہاتھ کو بنایا ہے پکڑنے کے لیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی بھی ترقی اب ہوئی ہے اس کو مان لیجئے، اور اب اے آئی جتنا لانا چاہتا اس کو بھی مان لیجئے، اس کو ٹرپل نہیں چوپل آپ کر لیجئے۔ پوری دنیا مل کر کے دیکھنے کی قوت کان میں اور سننے کی قوت آنکھ میں پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں بتائیے، نہیں ہو سکا ہے نا؟ میرے خدا جب چاہیں گے قیامت کے دن تو کر لیں گے۔ زبان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دنیا میں دی ہے، قیامت میں زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ کہاں گیا تھا، کیا کیا حرکتیں کری تھی، کیا دھوکے دیے تھے، کیا مکاریاں کی، کیا فریب کیا تھا، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، سب بتائیں گے یہ ہاتھ پاؤں۔ تو اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے جس کام کے لیے بنایا ہے، پوری دنیا اس میں کچھ کمی زیادتی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں اگر آپریشن کر کے اور ناک میں دیکھنے کی کوئی قوت پیدا کرنا چاہے تو پہلا کام اسے کرنا پڑے گا، ناک کو کاٹنا پڑے گا۔ دنیا والے کہیں گے کم وقت اس کو تو اور بدنما بنا دیا ہے، اس کی ناک ہی کٹ گئی، ہوگا نہیں؟ اور آنکھ میں کان پیدا کرنا چاہے تو کہیں گے تو یہ پاگل کہے گا، اس کو اندھا بنا دیا، کہے گی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ، اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے اور بنایا ہے قیامت تک رہنے کے لیے، تو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی ہے؟ جی بھائی، اگر میری بات سمجھ میں آئے تو ذرا زور سے بولو، ٹائم کم، مجھے کہیں جانا ہے، صرف آپ کے لیے نہیں آیا ہوں، تو جلدی جلدی بولیے آپ تاکہ بات آگے بڑھتی رہے۔ ایسا نہیں ہوگا کوئی بات ایسی کہوں گا جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ جب اللہ نے بنایا اس کو قیامت تک رہنے کے لیے، تو مخلوق اس کے اوپر غالب آ جائے گی، تو وہ مخلوق جو غالب آنے والی ہوگی وہ بڑی ہوگی یا اللہ بڑا ہوگا؟ تو کوئی اس میں کمی زیادتی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے؟ جی میں نے آپ کو جو سجھایا بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح۔ دیگر مذاہب میں کمی زیادتی کرنے والوں نے کر لیا ہے۔ میں گیا دبئی میں جو اس وقت شیطانوں کا بڑا اڈا ہے، تمام شیطانوں کا بڑا اڈا ہے، اور جو شیطانوں کا بڑا سپر ہے وہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو وہ ایک شہر آباد کر رہے ہیں ابراہم کے نام سے، وہاں انہوں نے تینوں مذاہب کے عبادت خانے بنا رکھے ہیں،
सैनिक गाउन भी बना रखा है उन्होंने, ईसाइयों का जो चर्च है। मैं गया, मैंने कहा इसमें से जो तुम्हारी तौरात है वो मुझे चाहिए, मैं ले जाना चाहता हूँ हिंदुस्तान। एकदम से हाथ पांव जोड़ लिया, उसने कहा ना यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने कहा हेड क्वार्टर बनाया यहाँ से और मैं ले जाऊंगा कहीं और से, हैं? यहाँ की चाहिए ना मुझे। जब सच होगा तब पता चलेगा ना कि हेड क्वार्टर में तुम्हारे जो तौरात रखी हुई वो वही है और दुनिया में जो पाई जाती है या कोई फर्क है। नहीं दिया, कहीं लगा नहीं ले जा सकते यार। मैंने कहा कम वक्त कहिए, आजा मेरे हेड क्वार्टर में, बल्कि इस मस्जिद में भी इतने कुरान पाक मैं समझता हूँ रखे हुए होंगे रमजान में, हैं? एक मांगेगा तो आप 10 दे देंगे। सही है गलत है? सही जी सही है। और हिचकिचाई के डरेंगे आप, नहीं हैं? बल्कि शौक से देंगे, उस पर पर्दा चढ़ा के देंगे, कपड़ा चढ़ा के देंगे। तो जितना खर्च आएगा आपके दिल को जो खुशी होगी जी, अगर वो कहेगा सोने का वर्क चढ़ा के दो तो घर द्वार बेच के सोने का वर्क चढ़ा करके देंगे, कहेंगे ले जा, मेरी तो जिंदगी कामयाब, मेरा पैसा कामयाब। सही है गलत है? सही है जी सही है। अब फर्क आया समझ में? जिस दीन को मेरे खुदा ने बनाया है उस दीन को उसकी मखलूक मिटा दे, आ रही बात समझ में? जी है? हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। अब दूसरी चीज की मिसाल जो मैंने दी, दूसरी खूबी क्या है? ये दिन में डिस्कनेक्टिंग नहीं है। दीन में डिस्कनेक्टिंग नहीं है। नबी ने जब से बताया आज तक डिस्कनेक्टिंग नहीं है। ये बिजली पंखे में काम कर रही है, माइक में काम कर रही है जी, बल्ब में काम कर रही है। इसका पावर हाउस कहाँ है? आप में से कुछ लोग जानते हैं? जो जानने वालों का हाथ उठाइएगा, कहाँ है? कहाँ है जी? कम से कम 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर तो होगा ही जी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो 1 लाख किलोमीटर। मैं कहता हूं 1 किलोमीटर हो या 1 लाख किलोमीटर हो, उसे छोड़ो, इस बहस में नहीं पड़ेंगे। मुझे ये पूछना है जहां से भी इसका पावर हाउस आप तस्लीम कीजिए, मानिए वहां से लेके यहां तक में कितने जोड़ हैं, कितने मोड़ हैं, कितने ट्रांसफार्मर हैं, कितने तार हैं, वो भी बता देंगे आप? हैं? नहीं। इस मस्जिद में कितने जोड़ हैं, कितने मोड़ हैं, जरा बता दीजिएगा। कहाँ कहाँ घुमाया है घुमाने वाले ने। लेकिन जितने जोड़ तस्लीम करो, जितने मोड़ तस्लीम करो, जितनी दूरी तस्लीम करो, जितना डिस्टेंस तस्लीम करो, सवाल ये है कि वहां से लेके इसमें एक बाल के बराबर भी डिस्कनेक्टिंग है? नहीं। अगर हो जाए तो ये बल्ब जला के दिखा देना, जलेगा बल्ब? नहीं है? ये माइक चलेगा, पंखा चलेगा, नहीं। सब कुछ सही होगा यहाँ से वहां तक। अगर बाल के बराबर डिस्कनेक्टिंग आए तो दुनिया का कोई साइंसदान पैदा नहीं हुआ है जो उसको चला के दिखा दे। चाहे जैसे आप जोड़ो, वायरलेस के जरिए से जोड़ो, आजकल जैसा सिस्टम जोड़ना तो पड़ेगा ना। जिस दिन डिस्कनेक्टिंग मानोगे, जिस लम्हे, उसी लम्हे अंधेरा होगा। इसी तरह से मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने जो दीन दिया है वो आज 1450 साल पहले दिया है। इसमें कितने अइम्मा आए, कितने उलमा आए, कितने सहाबा ताबईन आए, कितने मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन आए, इसमें कितना जोड़ है, कितना मोड़ है, कितना तोड़ है। 1450 साल का जमाना गुजर गया। इन सब चीजों के होने के बावजूद भी डिस्कनेक्टिंग नहीं है। और आपसे पूछता हूं, आप में जिन लोगों ने फजर की नमाज जमात के साथ आज पढ़ी है, तो जरा बताइएगा कितनी रकात पढ़ी है जी? 2 रकात। अब जो नहीं पढ़ी हो तो नहीं बता सकेंगे बेचारे, जो पढ़ी है वो 2 ही बताएंगे।
और कल कितनी पढ़ी थी, 2 और परसों कितनी पढ़ी थी, 2 और उससे पहले कितनी पढ़ी थी। 2 आप गिनते हुए चले जाइए जी, आपको मालूम ये होगा कि 1447 साल पहले मेरे नबी ने खुदा से इल्म पाकर फज्र की जो 2 रकात पढ़ाई थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को वही 2 रकात उन्होंने पढ़ाई है, उमर फारूक को वही पढ़ाई है, बाद वालों को वही पढ़ाई है उन्होंने अपने बाद वालों को, और वही हम पढ़ रहे हैं, या फर्क है वही पढ़ रहे हैं जी। वही पढ़ डिस्कनेक्टिंग है नहीं जी, नहीं आप मानोगे डिस्कनेक्टिंग इसलिए। बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस मस्जिद में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात अलग है, ऐसा भी हो सकता है इसमें और कमजोर दर्जे के लोग हों, जो रोड पर चलने वाले, खेतियों में काम करने वाले, फैक्ट्रियों में मुलाजमत नौकरी करने वाले, वो लोग होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। इमाम साहब आज आकर के और ये कहें कि मैं बड़ा फुल पावर इमाम हूँ, पूरे इलाके का मैं मिनिस्टर भी बना दिया गया हूँ, डॉक्टर भी बना दिया गया हूँ, इंजीनियर भी बना दिया गया हूँ, और आज के डेट से फजर की 2 नहीं बल्कि फजर की 3 रकात पढ़ी जाएगी। कोई पढ़ लेगा? नहीं आप में है कोई ऐसा जो पढ़ लेगा जी? नहीं मेरे नबी ने मगरिब की 3 रकात पढ़ाई, पूरी दुनिया मिलकर उसे 2 नहीं कर सकती। फजर की 2 पढ़ा दी, पूरी दुनिया मिलकर उसे 3 नहीं कर सकती है। अगर कोई पूछे कि आप फजर की 2 ही क्यों पढ़ते, वो जितनी भी दलील दे, आप कुछ नहीं जानते होंगे, कुछ नहीं समझते होंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, आप चुप रहेंगे। फिर पूछे भाई आप 2 ही क्यों पढ़ते, तो क्या जवाब होगा? लास्ट पॉइंट में आपका जवाब होगा कि हम 2 ही इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे नबी ने 2 ही रकात पढ़ाई है। सही है जवाब? गलत है? सही है जी सही। और अगर वो ज्यादा कोशिश करने लगे, कोई ऐसा जिद्दी इमाम आ जाए, जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा, और वो कहे कि मुसल्ला मेरे कब्जे में, मस्जिद मेरी बनाई हुई है, पूरे इलाके भंडारे का मालिक मैं हूं, आज से मगरिब की नमाज 3 नहीं 2 पढ़ी जाएगी, तो उस मस्जिद में कोई रिक्शा पोलर भी होगा, कोई आलू और टमाटर बेचने वाला होगा, कोई देहाती होगा, कोई खेत वाला भी होगा। पढ़े लिखे लोग तो अभी सोचते रहेंगे कि मास्टर, मनिस्टर, डॉक्टर ये बना है या नहीं बना है। वो जो देहाती होगा ना, वो इमाम साहब की ऐसी खैरियत पूछेगा कि एक ही हाथ में डूबा हुआ दिन दोबारा निकल आएगा, और कहेगा उल्लू के पट्टे अपना एक वहां ले जा, इसराइल में, लंदन में जी, जर्मनी में, यहाँ की पार्लियामेंट में। ये मस्जिद है, मेरे नबी ने 3 पढ़ाई थी, 3 पढ़ाना हो तो पढ़ा, वरना दिन निकल आएगा तेरे दिमाग पर। सही है गलत है? सही है। आप मान लेंगे? आपको मस्जिदें नहीं है, मदरसे नहीं है, उलमा नहीं है, देवबंद के उलमा आते नहीं है, किसी से आपका राब्ता नहीं है, डिस्कनेक्टिंग है, ये सब कुछ भी है, क्या वही 3 को 2 पढ़ाए मान लेंगे? नहीं हैं? नहीं आप बताओ, डिस्कनेक्टिंग है दीन में नहीं, या जुड़ा हुआ है दीन? जुड़ा हुआ है जी जुड़ा हुआ है। याद रखिए, ऐसे ही हमारे अकायद भी, जैसे ये अमल है, आमाल है, वैसे ही हमारे अकायद। अकायद में फर्क क्या है? कुछ चीजें हम जानते हैं, कुछ चीजें हम जानते नहीं, तो ना जानने की वजह से वो सवालात पैदा होंगे, हमारे दीन में कमजोरी की वजह से वो सवालात पैदा नहीं होंगे। बात आई समझ में? अल्लाह ने जो कुछ बनाया वो है मौजूद, महफूज, लेकिन हमारे ना जानने की कमी है, हमारे दीन की कमी नहीं है। ये दीन अल्लाह का शुक्र है। तीसरी खूबी मैंने बताई थी, ये 2 खूबियां आई समझ में जी? अभी मैं कुछ सवालात के लिए टाइम दूंगा आपको, आप पूछ सकते हैं, पूछिएगा। तीसरी खूबी मैं समझा लूं कि ये दीन महफूज भी है। महफूज है ना जी?
اب کوئی آ کر کے یہ کہے کہ بھائی میرا دین تو امام مہدی آئے اور لے کر کے غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ نکل ہی نہیں رہے ہیں، تو میرے دوستوں بتاؤ وہ آپ کا دین ہے یا شیعوں کا؟ جی شیعوں کو وہ آپ کا دین نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ شیعوں سے یہ کہیے کہ جب تمہارا امام مہدی اللہ کا بنایا ہوا دین لے کے غائب ہو سکتا ہے تو کم وقتوں ڈوب مرو، وہ دین ہوگا یا تماشا ہوگا؟ بچوں کا کھلونا ہوگا کہ جو آئے گا اللہ نے بھیجا قیامت تک رہنے کے لیے، اور امام مہدی آئے لے کے غار میں غائب ہو گئے، وہ دین ہوگا یا تماشا ہوگا؟ خود فیصلہ کرو آپ۔ جب ایک امام مہدی لے کے غائب ہو سکتا ہے تو کیا کارن چاہیے کہ جب وہ لے کر کے آئیں گے تو دوسرا لے کے بھاگ جائے گا؟ پھر وہ دین آیا ہوا رہنے کے لیے، غائب رہنے کے لیے آیا ہوا دین۔ جی آج ایرانیوں کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ دنیا کے ایک خطے پر حکومت کر رہے ہیں۔ سائنسداں ان کے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ امریکہ کو دھمکاتے ڈراتے ہیں، اور زمین تو زمین، وہ آسمان، فضا اور سمندر پر بھی ان کی حکمرانی اور حکومت ہے، لیکن دین کے تعلق سے اللہ نے عقل چھین لی ہے جی، جی تو اسی کو شیعہ کہتے ہیں۔ دین کے تعلق سے اللہ نے عقل چھین لی ہے تو اسی کو شیعہ شیعہ کہتے ہیں، اسی کو رافضی کہتے ہیں، چاہے ان کی جتنی قسمیں ہو، لیکن دین کے تعلق سے اللہ نے عقل دی ہے تو اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ دین آپ کا غائب ہے یا محفوظ ہے؟ محفوظ ہے، جی محفوظ ہے۔ محفوظ ہے، نہیں ہے۔ اب آپ کو میں اجازت دوں گا، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دین کا کوئی ایک شوشہ، ایک نقطہ، ایک حرف عقائد کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے غائب ہو گیا ہو تو پوچھو مجھ سے، میری ذمہ داری ہے بتانے کی، آپ بتاؤں گا۔ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، اب سے لے کے مرنے کے دم تک آپ کوئی مثال لا ہی نہیں سکتے ہیں کہ دین کا کوئی جزو اور جزیہ، کوئی ایک پرزہ میرے نبی نے اللہ سے لے کے ہم کو دیا ہو اور وہ غائب ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے دین کی کمزوری نہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح جی صحیح۔ اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ آج کس کے پالے پڑا ہوں۔ سارے مقررین تو آتے ہیں میٹھی میٹھی بات کر کے اور تعریف کر کے جاتے ہیں، اور یہ آیا ہوا ہماری ہی کمزوری نکالنے کے لیے۔ اب دوبارہ آپ کبھی میرے بیان میں نہیں آئیں گے، نہیں سنیں گے، اچھا نہیں لگا ہوگا نا آپ کہ آ کے ہماری ہی کمزوری بتا رہا ہے۔ ارے خوبیاں کرو اور تعریف کرو۔ تو میرے بھائی جلیبی پکانا مجھے نہیں آتا ہے، جلیبی مٹھائی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کا اور کہاں ہے، سیرا کہاں ہے، دیکھا ہے نہیں ہے؟ وقتی ہے تو معلوم ہی نہیں ہوتا وہ شروع کہاں سے ہوئی ہے، ختم، لیکن ہوتی ہے گول گول چپکی ہوتی ہے۔ تو مجھے جلیبی پکانے نہیں آتا، میں جو کہوں گا وہ کہوں گا جو پتھر کی لکیر ہے، چمکتا ہوا سورج ہے، روشن ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ دین منقول ہے، بنایا ہے اللہ نے، دنیا کی کوئی طاقت اسے غائب نہیں کر سکتی، بدل نہیں سکتی۔ بتایا ہے رسول اللہ نے، بنایا اللہ نے، اور رسول اللہ کے بتانے کے بعد سے لیں گے آج تک اس میں کوئی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور محفوظ بھی ہے۔ یہ دین ہمارے درمیان محفوظ بھی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ تینوں خوبیاں جو ہمارے دین میں پائی جا رہی ہیں اگر صحیح ہیں تو بتائیے کمزوری ہمارے دین میں ہے یا ہمارے اندر ہے؟ تو کمزوری ہمیں اپنی دور کرنی ہوگی یا دین کی؟ جی، اور جتنے واعظین مقررین آتے ہیں وہ سب کمزوری دین کی دور کرتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ جی
دین میں کوئی کمزوری ہماری ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے اب آپ کے سوالات پیدا ہوں گے. تو آپ کے علم کا تو میں جواب دہ ہوں، آپ کی جہالت کا بھی میں ہی جواب دے ہوں گا. نہیں کہو تو اس کا بھی جواب دوں گا میں. جی بھائی میرے، آپ کے علم کا جواب دہ ہوں، آپ کی جہالت اور کمزوری کا جواب دہ میں نہیں ہوں. اس کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو تینوں خوبیاں میں نے بتائی ہیں، اگر آپ کو تسلیم ہے، اگر آپ مانتے ہیں، ان خوبیوں میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا یہ خوبیاں دین اسلام کو چھوڑ کر کہیں پائی جائیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ خوبیاں آپ کو مسلم ہے، تسلیم ہے اور آپ مانتے ہیں، تو اب دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب اس میں ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، یہ محفوظ بھی ہے، تو موجود بھی ہوگا، موجود بھی ہوگا. اب یہ طے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ محفوظ ہے تو کہاں موجود ہے. اس کا وجود ہے نا، اب آپ کو طے کرنا ہوگا کہ کہاں موجود ہے. اب آپ اسے طے کر لو، آپ کو ٹائم دیتا ہوں 5 منٹ، کہاں موجود. 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ دین منقول ہے، متواتر ہے، محفوظ ہے اور موجود ہے علماء کے پاس. کہاں ہے؟ علماء کے پاس موجود ہے، مدارس اسلامیہ میں موجود ہے، اللہ والوں کے پاس خانقاہ موجود ہے، حفاظ کے پاس، حافظوں کے پاس موجود ہے، جو دینی مکاتب کے معلمین ہیں، مدرسین ہیں، ان کے پاس یہاں موجود ہے. اور دین لینے کی جب باری آتی ہے تو آپ جاتے کہاں ہیں؟ یہ بھی میں ہی بولوں، آپ بولو. جب دین لینے کی باری آتی تو کہاں جاتے ہیں؟ گوگل. جی گوگل. علامہ گوگل کے پاس. کہاں جاتے ہیں آپ؟ علامہ پروفیسر گوگل کے پاس. گوگلنگ یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں. دین موجود ہے علماء کے پاس، اور دین لینے کے لیے جاتے ہیں ان بددینوں کے پاس جو دین کی شکل میں ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں. یہ غلطی آپ کی ہے یا علماء کی ہے؟ جی اب یہاں نہیں بولیں گے، آپ بھوک لگ گئی تو زور سے بولو، ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ پولیس والے یہاں موجود ہیں، جس سے ڈر رہے ہیں. میرے دوستو، یہ کس قدر افسوسناک پہلو ہے. اب مولانا ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ علماء دیوبند یہاں آتے ہی نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کبھی علماء دیوبند کے پاس گئے ہیں؟ جی جاتے ہیں تو انہوں نے قرضہ کھایا ہوا، آپ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہی آئیں گے تو آپ کو دین دیں گے، یا آپ کی بھی ذمہ داری ہے علماء کے پاس جانے کی؟ 12,000 22,000 32,000 62,000 کا موبائل تو آپ خریدیں گے، لیکن 2,000 روپیہ خرچ کر کے علماء کے پاس دین لینے کے لیے آپ گئے کبھی؟ اور شکایات اتنے اور سوالات اتنے، گئے کالج کے اندر، گئے یونیورسٹی کے اندر، گئے کسی دہلیہ پروفیسر کے پاس، کہیں گوگلنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور وہاں سے واٹس ایپ پہ کچھ کسی کا بیان سن لیا، کسی اردو کا پٹھے کا. اب آپ کر کے سوال کرتے ہیں کہ مولانا میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ایسا صحیح ہے یا ایسا صحیح ہے. صحیح ہے یا غلط ہے آپ کا؟ صحیح. 100% غلط ہے آپ کا انداز. ایک صاحب آئے، میں نے کہا مولانا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ذرا مجھے بتا دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں مسجد میں گیا تو نماز پڑھنے کے لیے فجر کی، کہیں سے جا رہا تھا تو ڈرائیور سے کہا کہ بھائی مسجد میں کہیں رکے وہ تو نماز پڑھا دو وہاں. اب نماز کے لیے رکا، اتفاق سے جیسے وہ وضو کر رہا تھا امام نے دیکھ لیا، بھاگا وہ آیا، پہچان دیا اس نے. میں نہیں جانتا تھا اس کی شکل نہ صورت نہ نام بھی نہیں.
کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہوں، جانا کہاں اپنے گھر؟ کہ نہیں حضرت اور میں دیوبند کا دارالعلوم کا پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھے ہوئے، لیکن میں تو نہیں پہچانتا ہوں۔ ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھ گیا، اب نماز پڑھ گیا۔ ان جتنے میں اس نے کسی پروفیسر صاحب کو بتا دیا کہ دارالعلوم دیوبند میں استاد ہیں اور بڑی اچھی بات ہے۔ اب جب سلام پھرے تو اب وہ کہ وہ میرے بزرگ بھائیوں اور دوستوں اور بڑی خوشی کی بات ہے مولانا آئے اور کوئی بیان کریں گے۔ میں نے مائک چھین لیا، میں نے کہا مولانا بیان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور نماز پڑھ کے اب اپنے گھر جائیں گے۔ چپ ہو گئے، بیٹھ گئے، سلام مسافہ ہوا۔ اب پروفیسر صاحب کے حضرت میرا ایک سوال ہے، ذرا آپ سے بتا رہے۔ میں نے کہا آئیے بتا دیتا ہوں۔ کہتے کہتے ہم باہر نکل گئے۔ ابھی 4-5 قدم 10 قدم نہیں چلا ہوں گا، مسجد کے اندر ہی تھا ابھی، تو پھر دوبارہ ٹوک رہے، کہنے کہ حضرت وہ میرا جو سوال ہے ذرا اسے آپ بتا دیں۔ میں نے کہا ہاں بتا دوں گا، آئیے۔ یہ کہتے کہتے مسجد سے باہر نکل گئے۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں میرے دوستوں، آپ میں اگر یہ ہے کمی تو دور کرو۔ میں اس کا ایک مقصد نہیں کہ آپ کا تنقید کر رہا ہوں اور آپ کو مذاق اڑا رہا ہوں، لیکن سمجھو کہ ہمیں ہونا کہاں چاہیے تھا اور ہم ہیں کہاں، اور تو بھی دوسرے کو اڑا دیتے ہیں۔ اب میں جوتا جب پہننے لگا پھر ٹوک دیے کہ وہ حضرت کو میرا سوال، تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کا تعارف؟ امام نے بتایا کہ یہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں جامعہ کے اور ایسا ہے ویسا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب میں آیا تو نماز پڑھنے کے لیے، مجھے جانا ہے اپنے گھر، میں ابھی سب سے اٹھا ہوں اور اپنے جوتے پہن رہا ہوں تو 3 مرتبہ آپ بول چکے میرا سوال میرا سوال میرا سوال میرا سوال، مجھے حل کر دیجیے۔ میں نے آپ کے باپ کا قرضہ کھایا ہوا ہے جی کہ آپ کا سوال یہی حل کروں گا میں؟ کتنا قرضہ کھلایا آپ نے امام کو؟ وہ پیسے بتائیے میں ادا کر دوں۔ یعنی آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں کہیں بیٹھوں، جہاں جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں، اپنا مسئلہ حل کرا لیں۔ مسجد کی صف میں پوچھ لیا تو وہی حل کرنا ضروری ہے کہ عالم دین کے لیے؟ اب میں نے تھوڑا سا تیور بدلا، میں نے کہا کتنا قرضہ کھلا رکھا آپ نے علماء؟ آپ کے پاس تو فرصت نہیں ہے اور میرے پاس اتنا فالتو ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اپنا سارا کام سفر چھوڑ کر کے اور آپ کا مسئلہ حل کروں گا۔ مسئلہ آپ کو پیش آیا، سوال آپ کو پیش آیا، مجھے پیش آیا ہے۔ جب آپ کو یہ سوال پیش آیا تھا، یہ بیماری لگی تھی، تو اسی وقت آپ کو علاج کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ناک میں درد ہوتا ہے، پیٹھ میں درد ہوتا ہے، عقل میں درد ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کانفرنس بلاتے ہیں، پورے محلے کی میٹنگ کرتے ہیں، سارے رشتے داروں کو نیوتا بھیجتے ہیں کہ اب میں جانے والا ہوں، شہر خاموشہ میں آ جاؤ۔ پوچھتے ہیں آپ، جیب میں پیسے رکھتے ہیں، کون ڈاکٹر ماہر ہے اس کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر یہ کہے گا 4 بجے آنا، تو 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک انتظار کریں گے آپ اس کا، اور وہاں بھی جائیں گے تو کرسی میں باہر بٹھا دے گا کہ جب باری آئے گی تو آنا۔ اب جب باری آئے گی وہ بلائے گا تب آپ اس کے پاس جائیں گے، پیسہ بھی آپ خرچ کریں گے، وقت بھی آپ خرچ کریں گے، ان کے منشا کے مطابق خرچ کریں گے۔ اب وہ دوا لکھ کر کے دے گا تو لے کے آپ گھر آ جائیں گے، اس کے بتائے کے مطابق کھائیں گے، اور آپ کے ایمان میں بیماری لگ رہی ہے، آپ کے دین میں بیماری لگ رہی ہے، آپ کے مذہب میں بیماری لگ رہی ہے آپ کو، اور حل کریں گے علماء آپ کے شرط کے مطابق۔ صحیح ہے غلط ہے جی؟ جیسے جسمانی بیماری لگی تھی تو جانا چاہیے تھا علماء کے پاس، ایسے ہی روحانی بیماری لگی تھی تو جانا چاہیے تھا آپ کو علماء کے پاس۔ میرا یہ کہنا صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے جی؟ صحیح۔ اگر کسی میں یہ مرض پایا جاتا ہے تو آپ اس کا علاج کریں گے یا شکایت کریں گے علماء جی؟ علاج کریں۔ اسی لیے میں نے سنایا آپ کو۔ وہ یہ رہا ہے میرے دینی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے دین بنایا ہے اللہ نے،
ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے, محفوظ بھی ہے, موجود بھی ہے. لیکن جب دین لینے کی باری آئے گی تو یہ بدینوں کے پاس جائے گا, گمراہ ہو کر کے آگے علماء پہ سوال کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں بدینوں کے بجائے علماء دین سے دین لوں. اور جب چاول دال لینے کی باری آئے گی, پیٹرول لینے کی باری آئے گی, سونا چاندی لینے کی باری آئے گی, تو 10 کلومیٹر گاڑی گھمائے گا کہ اوریجنل چاول, اوریجنل دال, اوریجنل مسالہ ملتا کہاں ہے, وہاں جا کے لائن لگا کر کے اپنا پیسہ دے کر کے لے کے آئے گا. اور جب دین لینے کی باری آئے گی تو ہر گندی نالی میں, ہر گندگی, ہر گوہ اور غلاظت میں منہ مارتا رہے گا, اور آپ کے آ کے پوچھے گا کہ مولانا میرے سمجھ میں نہیں آیا. اب پروفیسر صاحب کو میں نے درست کیا, کہہ رہے تھے غلطی ہوگی معاف کیجیے, اور ٹھیک ہے آپ بتائیے. میں نے کہا آئیے میرے ساتھ. امام کا کمرہ بازو میں تھا, وہیں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی چائے لاؤ. آپ بولیے کیا ہے, آپ کا سوال کیا ہے؟ تو پروفیسر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ حضرت آپ تو ناراض ہو گئے. میں نے کہا ناراض ہونے کا میرا حق. آپ کتنے ناراض ہوتے ہیں؟ امام اگر 1 منٹ کے لیے مصلی پہ تاخیر سے آئے تو کیا حشر ہوتا ہے, یاد ہے جی؟ امام ہے, اسی کے پیچھے نیت باندھنی ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, اپنی نجات کرانی ہے, عبادت ادا کرنی ہے. اور صرف مسجد میں اگر 1 منٹ نہیں, آدھا سیکنڈ اگر لیٹ ہو جائے, 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے, وہیں سے وضو کا پٹھا, وہ امام صاحب ٹائم ہو گیا, وہ درگت بنائے گا امام کی, یہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. میں نے کہا جتنا میں ناراض ہوتا ہوں اس سے زیادہ آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں. بولے نہیں, رات کے 11 بجے 12 بجے کچھ پتا ہی نہیں ہے, 30 بج رہی ہے, میں کہیں پلٹی کر کے معاملہ اپنا سویا, اور 1:30 بجے گھنٹی بج رہی ہے. ایک دم سے چونک گیا, موبائل اٹھایا, کیا بات ہے کہ حضرت میں فلاں بول رہا ہوں, اور ابھی یہ میٹنگ ہو رہی تھی, تو میٹنگ میں ایک مسئلہ پیش آیا, تو ذرا اس کا حل بتا دیجیے. رات کے 1:30 بجے میں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ میں موبائل ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں, اور دوبارہ زندگی میں کبھی فون مت کر رہا ہوں. اس کا حل یہ, اور اس کو میں تمہارے اپنے موبائل سے نکال بھی دیتا ہوں. بڑی محبت, بڑی دوستی, بڑا پیار, دین کے لیے بڑا خرچ کرتے ہیں, بڑی قربانیاں دیتے ہیں جی, لیکن دوبارہ فون مت کر دوں. یعنی ان پاگلوں کی دنیا سے علماء کا واسطہ رہتا ہے. رات کے 1:30 بجے مجھے فون کر سکتے ہیں, کسی وکیل کو کر لو گے, کسی نیتا کو, کسی منسٹر کو, کسی ڈاکٹر کو ذرا کر کے دیکھنا, جس طرح پروٹوکول ہو گیا, اور رات کے 1 بجے کہے گا چلا جاؤ وہاں. ویسے دیکھے صبح ہی 10 بجے وہ آئے گا فارغ ہو کر کے, اس کے بعد دیکھے گا زندہ رہنا تھا, ورنہ قبرستان میں جگہ وہاں آرام کرو جا کر. علماء دین اللہ کا شکر ہے, اس میں کبھی بخل نہیں کرتے. میں نے کہا پروفیسر صاحب اس سے زیادہ ناراض آپ لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا سا دماغ درست کرنا بھی ضروری ہے. اب بولیے کیا سوال ہے؟ اب سوال دیکھیے, اس پر بھی آپ لوگ ہنسیں گے. کہنے لگے حضرت ایک میں نے کتاب پڑھی, تو میرے سمجھ میں بات نہیں آتی, کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اور علماء جو بیان کرتے ہیں تقریروں میں تو یہ بیان کرتے ہیں, اور قرآن حدیث میں جب میں پڑھتا ہوں تو یہ لکھا ہوا ہے. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو قرآن حدیث کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے, یا علماء جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, یا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے. یہ ہوگا, اب ان کا مقدمہ حل کرو. ہوگا حل جی, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح. میں نے کہا کہ یہ تینوں صحیح ہیں, اور عالی جناب آپ غلط ہیں. کہنے کہ دیکھیے میرے سمجھ میں بات نہیں آئی تو مجھے آپ سمجھا دیجئے. میں نے کہا پھر میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھیے, سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, ناراض ہو کے نہیں, یہ دینی مسئلہ ہے. یہ تینوں صحیح ہے پروفیسر صاحب, آپ غلط.
अब फिर नहीं समझ में आ रहा उनकी। तो तीसरी बार मैंने उनकी जुबान में दोहराया, मैंने कहा आप उस जबान को नहीं समझते हैं जिस जबान में समझना चाहिए, आपकी जबान में अब आपको समझा रहा हूँ। ये बताइए आपका दिमाग कितना बढ़ गया है, आप अकल कितनी बढ़ गई है, आपका इल्म कितना बढ़ गया है कि अगर आपके समझ में आए तब तो वो सही है, समझ में ना आए तो वो गलत है। कितना आपका इल्म बढ़ गया, कितना जानते हैं आप, हैं आप रिटायर। सरकार ने ये कह दिया है कि 61वें साल का जब पहला दिन सूरज निकले तो इस कुर्सी पर मत आना, तुम्हारी जगह 18 साल का 22 साल का नौजवान आगे कलम चलाएगा, तुम्हारा इल्म भी रिटायर और तुम्हारी अकल भी रिटायर, तुम्हारी सेहत भी रिटायर है। अब घर बैठ करके पेंशन लेते रहना, वहां बैंक में जाके जिंदगी का सबूत देते रहना, इस कुर्सी पर मत आना। आपके इस रिटायर अक्ल में, रिटायर इल्म में और रिटायर सेहत में कुरान और हदीस की बात अगर आ जाए तो वो काबिल ताज्जुब होगा, नहीं आया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यानी ऐसा समझ लिया है कि प्रोफेसर है, डॉक्टर है, मास्टर है साहब, दीन की बात आई समझ में उनके तब तो सही, और आई समझ में नहीं तो सब गलत। ये कुरान गलत हो सकता है, इनकी समझ गलत नहीं हो सकती, हदीस गलत हो सकता है, आलिम दीन गलत हो सकता है, लेकिन इनकी समझ गलत नहीं हो सकती है। अब इस बीमारी का कोई इलाज है, इस मर्ज का कोई इलाज है? अगर हम समझाने बैठ जाए पूरी जिंदगी खर्च कर लेंगे तब भी समझ में आने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, ये वाकया मैंने आपको सुनाया, मुमकिन है आप में से भी कोई ऐसा इस मर्ज का मरीज हो, माफ कीजिएगा, मुझे आपके ऊपर तनकीद नहीं करना है, मुझे दो बातें सुझानी है। अब आपके समझ में बात आ गई होगी कि अल्लाह ने बताया है कि ये दीन बहुत मजबूत है। आया समझ में कितना मजबूत है जी? अगर कमी और कमजोरी आएगी तो याद रखना, कभी उलमाए दीन मिले तुम्हें तब भी, ना मिले तुम्हें तब भी, मदरसे हो तब भी, ना हो तब भी, मस्जिदें हो तब भी, ना हो तब भी, याद रखो दीन में कमी ना आ सकती है, ना आई है, ना कयामत तक आएगी। हम रहेंगे तब भी ये दीन रहेगा, नहीं रहेंगे तब भी ये दीन रहेगा। समझ रहे? ये दीन इतना मजबूत है। कमी कहीं भी अगर आती है तो अपने अंदर आती है, अपनी जात से जब कोशिश करेंगे तो उसका नाम इस्लाह होगा, और अपनी जात से कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों से चाहेंगे तो उसी का नाम फसाद है। गंदगी गिरी हुई हो और यहीं से आप ऑर्डर दीजिए कि ओ भाई उठो वो गंदगी दूर करो, तो वो सीधे ये भी कह सकता है कि आप ही क्यों नहीं दूर कर ले रहे हैं, आप तो काम होना कर गंदगी दूर करेंगे। जवाब दे सकता है ना, ये भी हो सकता है कि वो आपकी बात मान ले, लेकिन जवाब भी तो दे सकता है ना। अच्छा, इसके बजाय आप अपनी जगह से उठ करके उस गंदगी को हटाने की कोशिश कीजिए, तो जो आपके करीब में होगा ना, देखेगा कि मौलाना साहब, इमाम साहब आ रहे हैं, आपसे पहले ही भाग करके उसको हटा देगा, दूर कर देगा, कहेगा हजरत आप अपनी जगह बैठे थे। समझ में आया? अपनी जात से शुरू करेंगे तो इस्लाह होगी, दूसरे के जात से चाहेंगे तो इस्लाह भी हो सकती, फसाद भी हो सकता है। तो जो अपनी कमजोरियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। जो चौथी खूबी मैंने बताई है मेरे दोस्तों, ये दीन मौजूद है उलमाए दीन के पास। आप कदर करेंगे उलमाए दीन की जी? चलिए जोर से ना बोलिए, धीरे से भी बोल लीजिए, चला जाओ यहाँ से कि चलो आपने कोई मेरी बात समझी है जी। मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ जोर से बोलिए, बहुत धीरे से बोल दीजिए कि मैं सुन लूं कि हाँ चलिए आपने समझ लिया है। ये दीन महफूज है, मौजूद है मदारिस इस्लामिया में, उसकी कदर करेंगे। याद रखिए, अगर आप उलमा की कदर करेंगे और उनको कद्र की निगाहों से देखेंगे, उनको आप अपने कलेजे से लगाएंगे, उनको आप अपनी आंखों की ठंडक बनाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसा पैदा पहले भी नहीं हुई है, आज भी नहीं हो सकती और कयामत तक नहीं हो सकेगी, जो आपको बददीन बना दे, आपकी नस्लों से ईमान छीन ले।
لیکن اگر علماء کے لیے آپ کی آنکھوں میں میل آ گیا, آپ کے دل و دماغ میں فجور آ گیا, اگر آپ اپنے تعصب میں, جلن میں, حسد میں, بغض میں, عناد میں, جہالت میں مبتلا ہو کر کے علماء دین سے دور ہو گئے, مدارس اسلامیہ کو چھوڑ دیا, مساجد کی آپ نے قدر نہیں کی, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ایمان نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنایا ہے, طریقہ کار بنایا ہے. آخری بات میں عرض کر کے اب آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا. ٹائم آپ کا میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 35 منٹ 40 منٹ ہو گئے ہیں. آدھے گھنٹے کی میں نے بات کی. ٹائم کیا ہو گیا؟ 1:30 بجے. 1:30 بجے نماز ہے نا؟ 2 بجے. 2 بجے نماز ہے. چلیے 10 منٹ میں اور بات میری آپ سن لیجئے, اس لیے کہ پھر خدا جانے میری آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. میں تو اس لیے بیٹھا ہوں, کیا پتا اس میں یہ بچے بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی, کبھی نہ کبھی یہ بڑا ہوگا تو یاد کرے گا. سمجھے بیٹا میری بات؟ آئی سمجھ میں اچھی طرح سے؟ چاروں خوبیاں سنا دو گے ہیں؟ تو دیکھو یہ دین اتنا مضبوط ہے, قیامت سے پہلے اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ دجال آئے گا. اتنی طاقت دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت کے جو فرعون, حامان, شداد, نمرود ہے, ان کی کیا طاقت ہے؟ ان کی طاقت تو 5 سال کی ہے. اوٹو کی بھیک مانگتے ہیں, کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, گدی پہ بیٹھتے ہی گدی خراب ہوتی ہے تو مسجدیں, مدرسے, علماء ان کے نشانے پر. جہاں گدی پائی تو گدی خراب ہوئی, بس آپ ساری مسجدیں, سارے مدرسے, سارے علماء سب ان کو دہشت گرد نظر آ رہے ہیں. اور 5 سال کے بعد جب یہ اوٹ کا بھیک مانگتے ہیں اور کٹورا لے کر کے گلیوں گلیوں پھرتے رہتے ہیں, پبلک نے اتار دیا تو سارا نشہ ان کا اب نالیوں میں بہ جاتا ہے. پھر تو اب وہ الٹی باری چلے گی, سب صحیح ہے. ان فرعونوں کا کیا حال ہے؟ یہ تو 5 سال کے ہیں. یہ بڑے بڑے فرعون جتنے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یاد رکھو علماء دین کے سامنے اللہ نے وہ طاقت, وہ قوت دی ہے. دین کو باقی رہنا ہے نا. سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے اس سسٹم کو کوئی ختم کر لے تو اس کا مطلب وہ میرے اللہ پر غالب آ گیا, پھر تو وہ نعوذ باللہ خدا بن جائے گا. میرا خدا وہ ہے جو اکبر من کل شیء, ہر چیز سے بڑا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس سے بڑی نہیں ہے. دجال آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے طاقت دیں گے, اسے قوت دیں گے. وہ کہے گا آسمان سے پانی برسنے کے لیے برسنا شروع ہو جائے گا, زمین سے سبزہ اگانے کے لیے اگنی شروع ہو جائے گی. جس کو چاہے گا مارے گا, جس کو چاہے گا زندہ کرے گا. ایک بندے کو بلائے گا, قتل کرے گا, 2 ٹکڑے کر کے موت دے دے گا, پھر اٹھائے گا, اس کو زندہ کرے گا اور کہے گا بول مجھے خدا مانتا ہے نہیں مانتا. وہ بندہ کہے گا خبیث کہیں کے, ہم نے تم کو جو پہلے نہیں مانا تو اب کہاں سے مان لوں گا. نہیں مانے گا. ایک کو بلائے گا, کہے گا یہ بتا تو مجھے خدا نہیں مانتا ہے, میں تیری ماں کو کھڑا کر دوں, تیرے باپ کو زندہ کر دوں, تو ابھی وہ یہ اشارہ دے گا, ایک شیطان اس کی ماں کی شکل میں, ایک شیطان اس کے باپ کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا. ماں کہے گی بیٹے یہ پہچان رہا ہے, وہ بیٹا کہے گا اماں مجھے پہچان رہا. مجھے حیرت کی بات ہے, تمہیں مرے ہوئے 20-30 سال ہو گئے, تیری ہڈیاں سڑ گئی, گل گئی, اور پھر دیکھ رہا ہوں تم زندہ ہو. باپ کہے گا پہچانتا ہوں؟ جی پہچانتا ہوں. آپ کو تو مرے ہوئے سے منع ہو گیا, جنازہ میں نے پڑھا ہے, پھر آپ زندہ ہیں. اب ماں کہے گی بیٹے یہ خدا ہونے کی بات کر رہے مان لو. باپ کہے گا بیٹے خدا ہونے کی بات کر رہے مان لو. بیٹا کہے گا کہ اماں آپ ماں ہیں, ابا آپ باپ ہیں, سب کچھ صحیح, لیکن یہ خدا نہیں ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, اس کی بات نہیں ماننی ہے. دجال کہے گا کہ یار ساری قوتیں میں نے دکھا لی, ساری طاقتیں ہم نے خرچ کر لی, موت دینا میرے ہاتھ میں, زندگی دینا میرے ہاتھ میں, روزی دینا میرے ہاتھ میں, یہ سب کچھ میں نے کر لیا, تیرے ماں باپ کو زندہ کھڑا کر دیا, اس کے باوجود بھی تم خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا رے خبیث کہیں کہ, ہنسے گا. حدیث شریف میں یہ اللہ وجہ, اس کا چہرہ جو ہنس رہا ہوگا, دمک رہا ہوگا خوشی سے, مروب نہیں ہوگا جیسے پولیس والوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. وہ ڈرا سہما نہیں ہوگا کہ آواز میں لڑکھڑاہٹ ہوگی,
وہ ہنس رہا ہوگا, مذاق اڑا رہا ہوگا, اور ایک اگر بس خبیث کہیں گا, مردود کہیں گا, خدا ہونے کی بات کر رہا ہے. میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے. میرے دین نے, میرے اسلام نے مجھے یہ عقیدہ دیا ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے. تمہاری ایک آنکھ کانی ہے, تمہارے چہرے میں عیب ہے, اپنے عیب کو تو تم دور نہیں کر سکتے ہو. میرا خدا ہونے کی بات کر رہے ہو, دباؤ یہاں سے خبیث کہیں کا. پہلے اپنی آنکھ درست کر. تو اس سے اچھا تو میں ہوں, میری دونوں آنکھیں, تیری ایک آنکھ کانی ہے. اللہ نے اسے ساری قوت دی ہوگی, ساری طاقتیں اسے دیں گے, لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا, ساری قوتوں کے باوجود ایک آنکھ اس کی سپاٹ ہوگی, کانی ہوگی, بہنگا ہوگا. وہ بندہ کہے گا میرے خدا میں کوئی عیب نہیں ہے, تیرے تو چہرے میں عیب ہے, اسے دور کر پہلے, چل یہاں سے دباؤ. بندہ یہ کہے گا کہ تو خدا ہونے کی بات کر رہا ہے, اور تیرے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پورا ڈھانچہ تمہارے میری آنکھوں میں ہے. میری آنکھوں نے تم کو اپنے احاطے میں لے رکھا, اپنے قبضے میں لے رکھا. تو بڑا ہے, میری آنکھیں بڑی ہیں. دلیل آئی سمجھ میں؟ جی نہیں ہے. اس کو بڑا مانا جائے گا یا اس کو بڑا مانا جائے گا جس کی آنکھوں نے پورا اپنے ہاتھے میں لے رکھا ہے؟ میرے خدا کو دنیا کی کوئی طاقت اپنے قبضے میں, اپنے کنٹرول میں, اپنے اس میں ہاتھے میں نہیں لے سکتی ہے. نہ پہاڑ, نہ زمین, نہ آسمان, ہی تو رائی کے برابر ہے میرے خدا کے سامنے. مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی. مکھی جو آپ کے وہاں ہوتی ہے وہ 2-4-10 کوئنٹل کی ہوتی ہے بڑی. کپر جو ہوتا ہے 20-30 ہاتھ کا ہوتا ہے, دیکھا ہے نہیں, ہاتھی کے کاٹ کے برابر ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ہاتھے میں یہ دنیا لے لے گی میرے خدا کو. اسی لیے 5 وقت جو ہے, جو اذان کی آواز دی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ میرا خدا دنیا کی ہر چیز سے بڑا ہے. میرے خدا کو چھوڑ کر کہیں اور مت بھٹکنا. دنیا اس نے بنائی ہے, اس کے سامنے سر جھکاؤ, وہ تمہیں پوری دنیا دے دے گا. پوری دنیا مل کے تمہیں دنیا دینا چاہے تو دے نہیں سکتی ہے. ایک پانی کا بوند, ایک قطرہ دنیا کے سارے ڈاکٹر نکل کے تمہارے حلق میں نہیں اتار سکتے ہیں. جس نے پیدا کیا ہوا وہ تمہارے حلق میں جو اتارنا چاہے گا وہ تمہیں کہاں سے لا کے یہاں بھنڈارے میں بٹھا دے گا, آ کر کے میں ان کا کھانا کھا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرے خدا کی قوت ہے. میرے دوستو, میں نے آپ کو یہ واقعہ سنا کے یہ بتانا چاہا کہ دین اب تک جہاں ہم موجود ہیں کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ مضبوط ہے. اور دوسرا واقعہ میں نے سنا دیا کہ قیامت آ رہی ہوگی, دجال نکل کر کے آئے گا, اس وقت بھی دین کمزور ہوگا یا مضبوط؟ مضبوط. کمزوری ہمارے میں ہے, اس کو دور کرنا ہے, یا کمزوری دین میں ہے, اس کو دور کرنا ہے؟ کریں گے آپ انشاءاللہ. جی. اور میں نے پہلی کمزوری آپ کو یہ بتا دی ہے کہ علماء دین آپ کے پاس نہیں آئے اور 62,000 22,000 15,000 16,000 کا موبائل آپ خرچ کر سکتے ہیں, تو علماء دین کے پاس جانا اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور نہیں موقع ہے تو سب جٹ مل کر کے فیصلہ کیجئے, مولانا ساجد صاحب سے گزارش کیجئے, نمائندگی کریں گے اور سب ایک جگہ جمع ہوئیے. علماء دین آئیں گے آپ کے پاس آپ کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے. اس سے بھی کوئی پیچھے ہٹا ہوا نہیں ہے. تو جانے کا یہ آپ کی ذمہ داری, بلانے کا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جی, یہ علماء کی ہوتی ہے. کہہ دیجیے نہیں انہی کی ہوتی ہے. جی, یہ صاحب وہی آئیں گے, آپ تو اپنے گھر بیٹھے رہیں گے. جی,
आपको दिन लेने की बारी आएगी तो अल्लामा बुक के तने उल्लू के पट्टे हैं जो गूगलिंग यूनिवर्सिटी में जा करके और वहां से पढ़ते हैं और सुनते हैं और आके इमाम का दिमाग चाटते हैं। दिन भर अखबार चाटेंगे और शाम को आएंगे तो इमाम का दिमाग चाटेंगे। कि इमाम साहब मेरे समझ में ये बात नहीं है, ऐसा लगता है कि अभी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया हुआ है, आएगा इसके समझ में तो दीन सही, नहीं आएगा तो दीन और पढ़ के आया है अखबार। व्हाट्सएप पर किसी की सुन रहा है, आधी बात सुनी आधी समझा ही नहीं कि मौलाना साहब मेरे समझ में बात नहीं आती। अभी एक आलिम बयान कर रहे थे और इतना जोरदार अंदाज में वो कह रहे थे कि साहब दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो भाई कोई आलिम कह रहा होगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है, क्या कह रहा होगा क्या नहीं कह रहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। कहाँ सुने? व्हाट्सएप पर सुने। मैंने कहा अच्छा जरा लाओ सुनाओ, मैं भी देखूं आलिम है और क्या कह रहा है कि बड़ा आलिम है, बहुत बड़े आलिम है, एक मशहूर आलिम का नाम लिया। वो वाकया बयान कर रहा था अपने रो में, मैं सुन रहा हूं तो वो ये कह रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और ये व्हाट्सएप पर सुन रहे हैं दिल्ली में कुत्ता, और हल करेंगे इमाम साहब। कौन हल करेगा? इमाम साहब हल करेंगे। मैंने पूछा कि कुत्ता मीनार हो या कुतुब मीनार हो, इमाम साहब हल करेंगे। दीन तुम्हें लेना था तो उलमाए दीन मर गए हैं जी, मस्जिदें खत्म हो गई हैं, मदारिस का वजूद नाबूद हो गया है, दीन खत्म हो गया है। दीन लेने की बारी है, तुझको कहा था किसने व्हाट्सएप से ये सुनने के लिए? मुझे ये सवाल बता, कुत्ता बीमार हो या कुतुब मीनार हो, किसने कहा था यहाँ से दीन लेने के लिए? ये बहुत सहूलत है और इसमें तो हमने कहा जन्नत में नहीं जहन्नम में भी जाने में बड़ी सहूलत है जी, बल्कि वहां तो और सहूलत है। नारो बिशहवात, वहां तो सारी ये चीजें जी बिल्कुल एकदम नंगे हैं, ओपन है। जाओ ना जहन्नम में, बहुत सहूलत है। यानी दीन लेने की बारी आई तो इतनी भी दुश्वारी गवारा नहीं करेंगे कि 10 रुपया खर्च करके उलमाए दीन के पास जाएं। सहूलत है मोबाइल में। मसला पूछने की बारी आएगी, इमाम साहब से टाइम लेके उनके घर नहीं जाएंगे, वहीं से उठा के ऐसे जैसे एलजी की गोली दागी जा रही, इमाम साहब अभी ये मसला पेश है, अभी हल कर दीजिए। उनका गुलाम है ना, नौकर है। और वकील से अभी डाले तो वकील साहब मशवरा करना है, एक बात करनी है, कब मैं हाजिर हो जाऊं? वो कहेगा परसों आना दोपहर में। तो उसी वक्त में भागते हुए वकील के पास, वहां हिम्मत नहीं होगी, डॉक्टर के पास हिम्मत नहीं होगी, और उलमाए दीन के पास। यानी इतना तमाशा बना लिया है कि एक जगह मस्जिद से निकल के मैं जा रहा था, ऐसी चौराहा था और मुझे रिक्शा पकड़ना था। तो मैं देख रहा हूं भाई उस रास्ते पर जो भी उधर खड़ा होगा वो रिक्शे वाला जाएगा, तो तेजी से भाग रहा हूं। तो वहां एक चबूतरा सा कोने के ऊपर बना हुआ और 3-4 बैठे हुए, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हंस रहा है, कोई इतना देख रहा हूं मैं जब 2-3 कदम आगे बढ़ा, भाई साहब जरा एक मसला बता दीजिए। चौराहे पर खड़ा हुआ बदतमीज बीड़ी पी रहा है, तंबाकू चबर चबा रहा है, बदबू आ रही है, हंस रहा है और देख रहा है मौलवी साहब ज्यादा कर, मौलवी साहब जरा एक मसला बता दिए। मैंने कहा मदरसा वहां है, वहां मौलाना साहब बैठे होंगे, वहां जाके मसला पूछ लेना। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं कि मैं मसला बताऊंगा चौराहे पर खड़ा होकर। ये कहते हैं आंख बना करके मैं चला गया। यानी इतना तमाशा बना लिया है लोगों ने उलमाए दीन का कि इतनी भी हैसियत नहीं रह गई है। ये हालत है मेरे दीनी दोस्तों। मैंने तो आपके सामने सिर्फ एक लफ्ज बयान करना था कि याद रखो, हम रहेंगे तब भी ये दीन है और रहेगा, नहीं रहेंगे तब भी ये दीन है और रहेगा। दीन बहुत मजबूत है। मैंने कहा था ना एक लफ्ज अब मैंने कह दिया, वो बात पूरी हो गई। लेकिन अब आपके समझ में आया? वो पहली दफा मैंने एक लफ्ज कहा था तो आया था कुछ समझ में, वो लफ्ज समझ में आया था, वो बात समझ में
نہیں آئی تھی، اور اب آدھا پون گھنٹہ خرچ کر دیا تو اب بات سمجھ میں آئی ہے اور لفظ بھی سمجھ میں آیا ہے۔ جی جب ایک چھوٹے سے بچے کو آپ یقین دلا دیجئے کہ یہ آگ ہے، بچہ سب کچھ کرے گا لیکن آگ کی طرف نہیں جائے گا، وہ لفظ آگ کو نہیں، آگ کی حقیقت کو سمجھ لیے کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ بیٹی ہے، شکایتیں لوگوں کو ہو رہی تو بھاگ رہی ہے تقریروں کے ساتھ، میرے بھائیوں دین آپ نے ان کو سجھایا کہاں ہے، بتایا کہاں ہے، یہ تو مجھے بتاؤ۔ وہ تو گھر میں رکھ کر کے 15 سال 18 سال 20 سال گزروا دیا آپ نے، وہ معاشرے اور ماحول کی وجہ سے مسلمان ہے، دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے۔ وہی بیٹی آگ میں ہاتھ نہیں دے سکتی ہے، اور وہی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے جہنم کا ایندھن کیسے بن رہی ہے، یہ مجھے سمجھاؤ۔ دین اگر آپ نے اسے سمجھوایا ہوتا تو جیسے وہاں آگ میں ہاتھ نہیں دے رہی ویسے جہنم میں بھی کبھی اپنے جسم کو نہیں دے جائے گی، لیکن سمجھواؤ تو دین۔ ادھر ادھر کی چند کتابیں پڑھوا لی، یونیورسٹی اور کالج کے اندر گشت کرا لیا، گھما لیا، اور میری بیٹی بڑی پڑھی لکھی ہے اور کیا بتاؤں وہ بہک گئی ہو دوسرے کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں پہلے میرے بھائی آپ بہکے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ بہکتی ہے۔ آپ کتنی ہدایت کو نظرہ مجھے سناؤ، جب وہ 4 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، 10 سال کی تھی، ابھی پردہ نہیں تھا، تو کتنے علماء دین کو گھر میں بلا کر کے آپ نے دین سمجھوایا ہے، وہ ذرا حساب دو مجھے۔ نہیں اس کی تو ہمیں توفیق نہیں ہوئی، ہاں، اور اس کو 22,000 کا موبائل دینے کی توفیق ہوئی ہے، 50,000 کا اسکوٹر دینے کی توفیق ہوئی ہے، 4 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ اس کی فیس دینے کی توفیق ہوئی ہے، اور 4 روپے میں کوئی علماء دین بلا کر کے سمجھانے کی توفیق نہیں ہے، اور الزام دے رہے ہو کہ میری بیٹی بہک گئی اور آپ سدھر گئے ہیں۔ جی بچے بہک رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، پتا چلا کمی اپنی ہے، کمزوری اپنی ہے کہ بچوں کو جس طرح سجاؤ سدھارنا چاہیے تھا وہ اس وقت پر ہم نے سجاؤ سدھار نہیں کیا۔ یہ دین ہم رہیں گے تب بھی رہے گا اور نہیں رہیں گے تب بھی رہے گا، یہ دین مضبوط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اس دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، علماء دین کی، مدرسوں کی، مسجدوں کی، اہل اللہ کی، اللہ والوں کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے، میں نے بتا دیا نا کہ قیامت میں بھی وہ بندہ کہے گا کہ میرا خدا پاک اور بے عیب ہے، تو یہ دین علامہ گوگل منتقل کر رہے ہوں گے یا علماء دین؟ جی یہ علامہ گوگل تھے ابھی 20 سال پہلے، جی، لیکن علماء دین جب سے نبی پاک علیہ السلام جب سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ دین کو بنائیں گے نہیں، میرے نبی نے جو دین بنایا ہوا ہے اور دیا ہوا اسی کو بتائیں گے۔ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو دین بنائیں گے نہیں، میرے نبی نے جو دین بتایا ہوا ہے اسی کو علماء سے لے کے بتائیں گے۔ اس زمانے میں علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، جب زمانہ زیادہ خراب ہوگا تو امام مہدی آئیں گے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ اس زمانے میں علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اس سے پہلے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دین تھا انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، ائمہ نے، مفسرین نے، مجددین نے، محدثین نے اب تک اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ اب ایک آدمی آتا ہے اور غلطی سے کمانے کے لیے سعودیہ چلا جاتا ہے، جاتا ہے کمانے کے لیے اور آتا ہے محدث بن کر، او صاحب خاری میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ علماء دین 50 سال 55 سال تو خرچ کیے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے صاحب، یہ گیا ہے کمانے کے لیے، آ گیا تو محدث بن کر، تو اب 20 نہیں 8 رکعت کی تراویح ہوگی۔ آئے سمجھ میں دین کہاں سے لایا ہے یہ؟ جی جس کو اس کا حصہ بننا ہو، ہندوستان آزاد ہے،
जाओ बन लो। लेकिन मैंने आपको क्या सुझाया, नबी ने बनाया नहीं है, नबी ने बताया है, सहाबा ने बनाया नहीं है, सहाबा ने, बताया है, उसके बाद के उलमा ने, अइम्मा ने बनाया है, बताया है। बताया है। दीन बनाया अल्लाह ने, ये सब बताने वाले हैं जी। बीच में कोई बनाया हुआ होता तो मैं मान लेता कि 20 के बजाय 8 ही रकात होगी, इसलिए कि इंसान ने बनाया है। जब सहाबा ने 20 पढ़ा है तो यकीनन नबी ने 20 पढ़ा होगा बगैर उनके बताए सहाबा पढ़ नहीं से नहीं। सहाबी की रवायत में गलत है। अरे बेवकूफ गया, गया था वहां शयूं की चड्डियां धुलने के लिए और लेके आया है बुखारी, तेरी अकल मारी गई है जी। हाथ यहाँ बांधेंगे नहीं, यहाँ बांधेंगे। मैंने कहा यहाँ बांध लो, कहीं भी बांध लो जी। अब मत बांधो, नमाज होगी नहीं होगी, नहीं होती है। कितने इमाम हाथ ही नहीं बांधते हैं, नहीं होती है। और इसी के ऊपर पूरा उधम मचा हुआ है साहब, पूरा माशरे में। और उलमाए दीन तक पहुंच नहीं है, चंद सवालात उसने कायम कर दिए। अब वो मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि ये सही है या ये सही है। मैं कहता हूँ भाई अपनी समझ को समझा ले, हैं? जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं। जब सही उलमाए दीन के पास पहुंचेंगे आप तो इंशाअल्लाह हर चीज की हकीकत ऐसे खुल जाएगी जैसे ये रोशन सूरज है। मार्केट में हर चीज डुप्लीकेट नहीं अवेलेबल है, कौन सी चीज नहीं है, हैं? अरे डुप्लीकेट माँ बाप तक अवेलेबल है भाई जी। अब आपकी मर्जी है कि बोलेंगे कुछ रहो, या आपकी मर्जी है कि ओरिजिनल तक पहुंचने की कोशिश करो। पेट्रोल डलवाने के लिए 10-10 किलोमीटर लोग दौड़ाते हैं गाड़ी को, हमारा पेट्रोल पंप पर वो ओरिजिनल देता है? और यह चाहते हैं कि मेरे घर में रहे पेट्रोल ओरिजिनल। अल्लाह ताला हमें दीन की सही सूझबूझ नसीब फरमाए। जुमला उतना ही है जो मैंने पहले कहा था कि दीन बहुत मजबूत आया समझ में। जी। इस मजबूत दीन की अल्लाह ताला हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन अल्लाह ताला जिंदगी देगी तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करिए अल्लाह